پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ارشاد ہے کہ یہ قرآن مجید نیک عمال کرنے والے مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر وہ دونوں والد والدہ ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے اور نہ ان کو جھڑکنا چاہیے، اور ان کو اچھی بات کہنی چاہیے اور ان کے سامنے محبت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکانا چاہیے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ان پر رحم کر جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کے حق ادا کرنا چاہیے اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے بلائیں گے، یعنی جس کی پیروی انسان کرتا ہے اسی کی نسبت سے انسان کو بلایا جائے گا۔ اس سورہ میں آیا ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو اکرام والا بنایا ہے، چنانچہ انسانیت کا احترام اللہ کا حکم ہے، اور انسانیت کا احترام نہ کرنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا حرامکار ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ فجر کے وقت فرشتے قرآن سننے کو حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا کہ یہ نماز اب پر فرض ہے، اور اس کا سبب یہ بتلایا کہ اب کو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ سورہ کے آخر میں ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر پکارو، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے چاہو پکارو۔ سورت اسراء کی خاص بات اس میں مذکور معاشرتی آداب ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کا رویہ اپناؤ، رشتہ داروں مسکینوں ناداروں کو ان کا حق دو، مال خرچ کرنے کے معاملہ میں اعتدال کا رویہ اپناؤ، یعنی نہ فضول خرچی کرو نہ ہی مال پر سانپ بن کر بیٹھے رہو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس میں اسقاط حمل کی طرف اشارہ ہے جس سے روکا گیا ہے۔ کسی جان کا ناحق خون مت کرو، یتیم کا مال انصاف سے خرچ کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اور جس بات کا علم نہ ہو اس کی ٹوہ میں نہ لگو۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورت کہف ہے۔ ارشاد ہے کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے بڑے اجر کو تیار کیا گیا ہے۔ اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ڈرایا گیا ہے جو عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس علم تھا، اور یہ بات گھڑی ہوئی ہے، پس یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورت کہف میں اللہ تعالیٰ نے بعض مومن نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 309 برس کے لیے سلا دیا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے، تو ان کا خیال تھا کہ ایک دن اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت توجہ آخرت کی طرف مبذول کروائی ہے کہ جو اللہ 309 برس سلا کر بیدار کر سکتا ہے، کیا وہ قبروں سے مردوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا یوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوگی جس کو میں نے اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اگر میں آپ کے ہمراہ رہوں تو کیا آپ رشد و ہدایت کی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہیں مجھے بھی سکھلائیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ان باتوں کی بات پر کیوں کر صبر کریں گے جن کو اب جانتے ہی نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی یقین دہانی کرائی تو دونوں اکٹھے چل پڑے۔ کچھ چلنے کے بعد دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب اترنے لگے تو اس آدمی نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کشتی میں سفر کیا اس میں سوراخ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا کہ کیا میں نے اب سے نہیں کہا تھا کہ آپ میر بڑیے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے بھول جانے پر مواخذہ نہ کریں اور نہ ہی میرے سوالات پر تنگی محسوس کریں۔ وہ آدمی اور موسیٰ علیہ السلام پھر چل دیے۔ کچھ آگے جا کر ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ اس آدمی نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ جناب موسیٰ سے نہ رہا گیا اور اپنے پھر اس کے اس عمل پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس میں مذکور مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔